अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजीम सियाल जर्नलिस्ट घोटकी से। नाजरीन, आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज इमरान खान की 100 जो हाजिरियाँ थी मुख्तलिफ़ केसेस में, उसमें उसको मौखर किया गया है, पीछे किया गया है। उनके अलावा अमेरिका की तरफ से अहम बयान आया है कि पाकिस्तान अमेरिका का आम इत्तेहादी है और पाकिस्तान के साथ मिलकर दाइश समेत मुख्तलिफ दहशतगर्दों का पाकिस्तान ने ख़ात्मा किया है। पाकिस्तान की अमेरिका ने आज बड़ी तारीफ़ कर दी है। और उसके अलावा बिलावल भुट्टो का कहना है कि भारत बाज नहीं आ रहा अमन के मामले में और उसको ज़बरदस्ती बिठाना पड़ेगा, क्योंकि खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बजट पर आवाम का रद्द अमल सख्त आ रहा है और जो है सोलर प्लेट और बिजली भी महंगी होने वाली है और दीगर चीज़ों पर भी टैक्स लागू किया गया है, जिसकी वजह से जो है आवाम सख्त परेशान है। उसके अलावा पंजाब में समेत से पाकिस्तान में गंदम की मुकर्रर जो हदफ मुनासिब रेट था वो नहीं मिला आबादकारों का। आज भी उस पर भी मुख्तलिफ सियासी बातचीत हुई है मुख्तलिफ अरकानों के हवाले से, उससे सिलसिले में। मगर पहले चलते हैं अपने आम इशू की तरफ से। जो आज बानी PTI इमरान खान की जो है एक इस्लामाबाद में मुख्तलिफ अदालतों में पेशी हुई थी, जिसमें जो है इमरान खान के हवाले से आम फैसले आ जाने थे, मगर अचानक की जो है वो उनकी अदालत में जो पेशियाँ थी वो मौखर कर दी गई है, हालांकि पीछे कर दी गई है इसी महीने की 26 तारीख और उसके अगले जुलाई के महीने तक उसे आगे तारीखें की गई है। तो उस पर जो है बानी PTI की बैन अलीम खाना और दीगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि जानबूझकर ये पीछे किया जा रहा है कि हमें नहीं लगता कि इमरान खान को कोई रिहाई मिलेगी, क्योंकि लगता ऐसा है, हालात ऐसे हैं। ताम इमरान खान जो अभी जेल में है वहाँ से अपनी जो तहरीक चला रहे हैं वो उसकी लीड कर रहे हैं इमरान खान, और इमरान खान का कहना है कि वो ख़ुद लीड करेंगे। इसके अलावा जो फील्ड मार्शल है वो उसका एक बैरूनी दौरा है, जिस पर PTI ने एहतजाज करने का फ़ैसला कर दिया है। उस फैसले से PTI में अंदरूनी इख्तलाफात हैं। कुछ जो रहनुमा है इसकी हिमायत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे कि PTI की ये जो उसके एक गैर मुल्की फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर का जो दौरा है उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज का कॉल दी गई है वो नामुनासिब है। अलबत्ता वो लंदन में जा रहे हैं, शायद वहाँ पे जो है कारकुन को हिमायत कर दी गई है। अलीम खान, अमीन गंडापुर और दीगर जो पार्टी रहनुमा है उन्होंने इस एहतजाज की हिमायत करते हैं, मगर बैरिस्टर गौहर और सुमेत और दीगर लोग जगह इस एहतजाज की इनकार कर रहे हैं। तो इमरान खान की आज राय होने वाली बातें जो सारी थी वो भी ताख़ीर का शिकार हो गई। फ़ैसला 190 बिलियन जो करप्शन स्कैंडल है उसके केस का फ़ैसला भी आज शायद सुनाना था। PTI के तमाम अरकान इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो गए थे और बड़ी तादाद में रहनुमा वहाँ पहुँचे थे, मगर वो उसमें फ़ैसले में ताख़ीर की गई है और बताया जा रहा है कि इस माह के आखिर में या अगले मंथ में ये इसका फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो ये है वहाँ बानी PTI के जानिब से आज जो
معاملات پی ٹی آئی کے پیش رفت ہو رہے تھے اس کے سلسلے میں یہ بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ چلتے ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان دنوں جو پاکستان کے سفیر بن کر لندن برطانیہ کا دورہ ختم کرے لندن پہنچے ہیں، تو انہوں کا بیان سامنے آیا کہ امریکہ جو کہنا ہے کہ وہ بھارت جو ہے اپنے مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، امن امان خطے کی صورتحال بہت خراب ہے، جس میں بھارت نہیں چاہتا کہ یہ علاقے میں خطے میں امن امان ہو گئے، مگر امریکہ ان کو کان سے کھینچ کر باتوں کی ٹیبل پر لانا ہوگا۔ بلاول بھٹو کی ایک میڈیا ٹاک کی ہے اور مختلف بیانات بھی سامنے آئے، اس میں بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ جو بھارت نے مسئلہ کشمیر میں ہے اس کے بغیر معاملات حل ہونا ممکن نہیں ہے، اور جو ہے بھارت کو جو ہے یہ ہٹ درمی ختم کرنی پڑے گی۔ اور ادھر چین سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ چین سے بھی پاکستان نے ایک اور طیارے خرید کرے ہیں، جنگی سامان طیارہ خرید کیے جن کی مختلف جہازوں کی ہیں، جن کی لیے خرید کیے گئے۔ حالیہ پاکستان بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد چین کی جو پاکستان نے ایک جو طیارے خرید کی رہی ہیں، وہ اس کے بعد پاکستانی سے فوجی تنصیبات میں طاقت میں اضافہ آ جائے گا، اور پاکستان کی جگہ جو ہے جنگی آلات میں ایک اضافہ کا بولا جا رہا ہے، وہی یہ چین سے یہ پاکستان نے خرید کیے ہیں، وہ اس ماہ میں ہی پاکستان میں پہنچ جائے گے۔ تو یہ ہے وہاں کی خبر، یہ خبر ہے وہاں کی۔ اور اس کے ساتھ امریکہ کی طرف سے آج بہت بڑا بیان آ رہا ہے، امریکی فوجی ہیں جنرل ہیں، ان کی طرف سے بیان پارلیمنٹ کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہاں ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کا اتحادی ہے، پاکستان نے امریکہ کے لیے بہت کچھ کام کیے ہیں۔ حالیہ دنوں داعش تنظیم جب ایکٹیو ہو رہی تھی، ان کے دہشت گرد ایکٹیو ہوئے تھے، تو افغانستان میں پاکستان نے کارروائی کر کے وہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا اور بہت ان کو گرفتار کیا، اور انٹیلیجنس بنیاد پہ پاکستان نے اس امریکی پاکستانی دوستی کے درمیان بہت سے دہشت گردوں کو خاتمہ کیا ہے، اور پاکستان کی جو پاک میں جو پاکستان کی جنگ جو دہشت گردوں کے خلاف جو ہے جنگ ہے، وہ امریکہ اس کی بھرپور حمایت کرتا ہے، اور پاکستان کا کردار سارا جیسا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بہت سارے دہشت گرد گرفتار کیے ہیں جو امریکہ کو مطلوب تھے، ان کو گرفتار کیا ہے، انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائی کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان ہمارا جو ہے بہت سے دہشت گردوں میں کارروائی میں ملزمان کو گرفتار کیا ہے، اور پاکستان کی امریکہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے جو ہے امریکہ کی طرف سے بہت بڑا اتحادی قرار دیا گیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جنگ کے بعد جو ہے امریکہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ تو یہ وہیں سے خبر ہے، جنرل صاحب نے کیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مل ساتھ کر دونوں ملک کے ساتھ امریکہ کو اچھے تعلقات بنانے ہیں۔ ادھر پنجاب سمیت پاکستان میں ایک بار پھر آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ پاکستان خاص کر ہاریوں کی جو گندم کا معاملہ تھا، اس میں 2200 جو ان کے ریٹ مل رہا تھا، اس کی میں کروڑوں اربوں روپے کا ہاریوں کو زمینداروں کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے ندیم افضل چند آج انہوں نے کہا ہے کہ ہاریوں سے کیے گئے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے وعدے جو ہے وفا نہیں ہوئے، حکومت کی وفا نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے اس بجٹ میں کوئی ایسی بات ہاریوں کی فائدے کی نہیں کی گئی جس میں کہا جائے کہ ہاری اور زمیندار خوشحال ہوگا۔
کوئی فیسلٹی انہیں نہیں دی گئی، تاہم ٹیکس کے مار پر بھاری مقدار میں ٹیکس آبادکاروں اور زمینداروں ہاریوں کو لگائی گئی ہے، اور اس میں جو ہے ہاریوں کو بہت سا نقصان اٹھانا پڑا گیا، اور جو ہے ہدف گندم کا وہ بھی جو ہے ایک پاکستان میں اس سال میں کمپلیٹ نہیں کیا، جس سے آبادکاروں کا بڑا نقصان ہوا ہے، اور پنجاب کی وزیراعلیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آبادکار کاشت کریں، ان کی گندم خرید کی جائے گی سرکاری حق پہ، مگر وہ نہیں ہو سکا، جس کے لیے کسان جو ہے وہ معاشی بحران کا شکار ہے۔ تو یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شکارپور میں جو بچہ کمسن بچہ اغوا تھا، اب تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ہوئی ہے اب تک بازیابی کے سلسلے میں۔ ابھی جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، مزید وہاں شکارپور سے 2 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور جو ہے اغوا برائے انڈسٹری جو بن رہی ہے سندھ میں، اس میں پولیس اس کو جو ہے ختم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ یہ خاص کر کے سندھ کے مختلف ضلع قندکوٹ کشمور میں حالات وہاں بھی بہت خراب ہیں، شکارپور ہو اور سکھر ہو اور دیگر جیکم آباد ڈسٹرک ہو، وہاں امن امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، جس پر حکومت سندھ کو فوری نوٹس لینا چاہیے اور امن امان کی صورتحال بہتر کرنی چاہیے۔ اب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔